السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. قابل احترام مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں بچیاں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عورتوں کا بہت بڑا مقام ہے. اسی وجہ سے قرآن کے اندر اللہ جل جلالہ ومن والہ نے سورۃ النساء نازل کی ہے. سورۃ الرجال آپ کو نہیں ملے گی، مردوں کی صورت یہ نہیں ملے گی آپ کو، عورتوں کی صورت نہیں ملی. ہماری شریعت میں کئی مسئلے ایسے آئے جو عورتوں کی وجہ سے حل ہوئے. حالانکہ مرد تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن اللہ نے عورتوں کا استعمال کیا. ہماری شریعت میں منبر نہیں ہوتا تھا. اخیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درخت کے اوپر ٹیک لگا کر بیان کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاریہ عورت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت آپ کی آواز ہم تک پہنچتی نہیں ہے، ہم پیچھے رہتی ہیں اور آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پاتی. آپ اگر مجھے اجازت دے تو کوئی میرا غلام جو ہے یہ بڑی ہے، اچھا آدمی ہے، ہم جو ہے آپ کے لیے تو اونچی چیز میں بنا دوں کہ جس کا اوپر چڑھ جاوے، بیان کریں، ہم دیکھ بھی لیں، آپ کی آواز بھی سن پہنچ جائے ہم تک. جب یہ بات رکھی تو بعض صحابہ جو وہ ناراض ہوئے کہ حضور کو رائے دے رہی ہے، اور وہ بھی انصاریہ عورت مہاجرانی، یعنی انصار میں تو حضور بعد میں پہنچے، مہاجرین میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے پہنچے، پہلے سے تھے وہاں پر. لیکن وہ اپنے رائے پر ڈٹی رہی. دوسرے ہفتے پھر آ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت آپ اجازت دے کہ آپ کے لیے کوئی بڑی اونچی چیز بنا دوں. آپ نے اجازت دی، بنا دو. کسی سے آپ نے پوچھا نہیں. خیر ممبر بن کر آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد جب خطبہ دیا تو آواز سب تک پہنچی، مردوں تک بھی پہنچی، عورتوں تک بھی پہنچی، سب تک آواز پہنچی. تو سب خوش ہو گئے. جو مخالفت کرنے والے تھے وہ موافق بن گئے. رائے ان کی بہت اچھی ہے، ان کی رائے بہت اچھی ہے، اس کی عورت کی رائے بہت اچھی ہے. اب وہ ممبر بنا. اب قیامت تک مسجدیں بنیں گی، ممبر بھی بنے گا، دین کی باتیں کہی جائیں گی، دین دنیا میں پھیلے گا. سب سے پہلا ثواب اللہ تعالیٰ وہ انصاریہ عورت کو دے گا، وہ ذریعہ بنے گی. روایت کے اندر آتے ہیں، یعنی عورتوں نے بڑے بڑے کام کیے. یہ نہیں ہے
کہ عورتوں نے کوئی کام نہیں کی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کی تربیت جو ہے ان کی والدہ نے کی. ہماری دادی جو تھی یہ بہت غریب تھی اور نابینا تھی. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ایک ہی بات کہتی تھی, بیٹا عمر مجھے قرآن سناؤ, مجھے قرآن سناؤ. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں چھوٹی چھوٹی آیتیں سنا کر کھیلنے کے لیے بھاگ جاتا تھا, چھوٹی صورتیں. تو والد صاحب سنا دی, سورہ فیل سنا دی, سورہ قریش سنا دی, سورہ کوثر سنا دی, سورہ اخلاص سنا دی, اور کھیلنے کے لیے بھاگ گیا. کھیل کا مزاج تھا بچپن میں. جو بچے بچپن میں بہت زیادہ کھیلتے ہیں وہ بہت زیادہ ذہین بنتے ہیں, یہ علماء نے لکھا ہے. تو ابا کہتے ہیں کہ وہ میری دادی جو ہے باہر نکلتی دیوار پکڑ کر چلتی 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 اور کہتی, ارے عمر او عمر او عمر آ مجھے قرآن سنا, مجھے قرآن سنا, مجھے قرآن سنا. تو دادی کے ہاتھ پکڑ کے جاتی اور یہ کہتی ہماری دادی میرے والد صاحب کو کہ عمر سورہ بقرہ سنا. تو سورہ اخلاص سنا کہ بھاگ جاتا ہے, سورہ بقرہ سنا. تو ابا کہتے تھے کہ میں سورہ بقرہ پڑھتا, لیکن چلو ڈھائی پاری کی ہے سورہ بقرہ تو کبھی 2-3 صفحے آگے نکل جاؤں, وہ کھیل دماغ میں چڑھا ہوا تھا. تو دادی نہ تھی اور ان پڑھ تھی, لیکن قرآن سے جوڑ تھا ان کو. وہ فوراً جو ہے کہنے میں تو نے کچھ گڑبڑ کی ہے, تو نے کچھ گڑبڑ کی ہے, تو نے کچھ گڑبڑ کی ہے. پھر جو ہے میں پیچھا تھا, ہاں یہ برابر پڑھا, یہ برابر پڑھا, یہ برابر پڑھا, یہ برابر. وہ تربیت کرتی. جب میں سورہ بقرہ سنا کر بیٹھ جاتا تو دادی میرا ہاتھ پکڑتی, میری دادی, اور کہتی کہ دیکھ بیٹا عمر, اندھیری کوٹڑی میں تیری اندھی ماں اس سے قرآن سن رہی ہے. انشاءاللہ ایک زمانہ آئے گا لاکھوں آدمی تیرا قرآن سنیں گے. یہ اس وقت کہا تھا انہوں نے. وہ ماں کی دعا, وہ ماں کی تربیت, وہ بنے مولانا عمر صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ. ساری دنیا میں اللہ نے ان سے کام لیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو خالہ تھی وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیار میں کہتی تھی کہ بیٹا الیاس تیرے اندر سے مجھے صحابہ کی خوشبو آ رہی ہے. تو میں نے مولانا الیاس, جس کی وجہ جن کی وجہ سے اللہ نے دین کا کام دنیا میں پھیلایا. خلاصہ کلام یہ کہ عورتوں نے بڑے کام کیے. یہ نہیں ایک عورتوں نے کام نہیں کیے, بڑے کام کیے. اور اب تو ماشاءاللہ اس وقت میں ڈاکٹرنیاں ہیں اور عورتیں, اس وقت میں پائلٹ بھی ہے عورتیں. امریکہ سے آ رہے تھے تو جرمن ہمارا فلائٹ اترا, جب ہالینڈ میں اترا تو پائلٹ جو تھی وہ عورت تھی. وہ ہمیں لے گئے اندر کوکپٹ میں. وہاں جا کر جو ہے اس نے ہمارا فوٹو بھی کھینچا اور سب کچھ جو ہے دکھایا یہ ہے یہ. اور مسلمان عورتیں الحمدللہ اس وقت میں جن کے مزاج میں دین ہے, ذرا ایک جملہ یاد رکھنا, ہمارا مزاج دینی ہونا چاہیے. دین والا مزاج ہوگا تو یہ عورت جہاں جائے گی ڈاکٹر نہیں بنے گی تو ڈاکٹر کے بعد جو ہوگی مومنہ پہلے ہوگی. یہ عورت جب پائلٹ بنے گی تو پائلٹ بعد جو ہوگی مومنہ پہلے ہوگی. یہ عورت جو ہے پروفیسر بنے گی تو پروفیسر بعد میں مومنہ پہلے. پہلے اپنا دین دیکھے گی کہ میرا دین کیسا ہے اور وہ دین پھیلانے کی کوشش کرے گی. اس لیے مختصر وقت میں یہ بات سمجھاتا ہوں میں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا بھی ایک مقام رکھا ہے. کئی عورتیں ہیں کہ جو بڑی بڑی عالمیں بنی ہیں, بہت بڑے عالم تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ہے وہ ایک بہت محدث تھے بہت بڑے کسی زمانے میں. وہ محدث روزانہ یہ سبق پڑھاتے تھے. بڑے بڑے علماء ان کے درس میں آتے تھے. تو اپنی بیوی کو بھی وہی سبق پڑھاتے تھے, ان کی بیٹی کو بھی وہی سبق پڑھاتے تھے. تو بیٹی جو ہے ایک بڑی عالمہ بن گئی اور بیوی جو ہے یہ بھی بڑی عالمہ بن گئی. اور یہ تو تھے ہی شیخ, یہ تو شیخ تھے. جب بیٹی جوان ہوئی تو محدث صاحب نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم جوان ہو گئی ہو, تم جو ہے اپنے رشتے کے لیے دعا کرو. اس زمانے میں عالمہ کے ساتھ تقوی والے بھی ہوتے تھے.
آج ہمارے دور میں اس کی کمی ہے، عالمہ تو ہے لیکن دیندار نہیں ہے، عالم تو ہے لیکن دیندار نہیں ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بخاری شریف کا پڑھنا فرض ہے نہیں ہے اور ڈاکٹر کا بننا حرام نہیں ہے، لیکن دونوں کا دیندار بننا فرض ہے نہیں، دونوں دیندار بنے۔ تو وہ جو محدث تھے انہوں نے کہا کیا بیٹی رشتے آ رہے ہیں تمہارے، حرم شریف گئے مت کے وہاں سے رشتے آ رہے ہیں، مصر سے رشتے آ رہے ہیں، بغداد سے رشتے آ رہے ہیں، شام سے رشتے آ رہے ہیں، تم استخارہ کر لو۔ تو لڑکی کہتی تھی کہ نہیں مجھے شادی نہیں کرتی، میں اپنی زندگی ایسے گزار لوں گی۔ تو بعد ماں باپ نے سمجھایا کہ اللہ کا نظام ہے، شادی کر کے نسل چلتی ہے، آپ استخارہ کرو۔ تو لڑکی نے کہا میں ایسے مرد سے شادی کروں گی جو مجھ سے بڑا عالم ہو، الذی اعلم منی، دیکھ اس سے بڑا عالم کیسے پتا چلے گا؟ بولے تو فقہ پر کتاب لکھے، میں امتحان لوں گی۔ تو کیسے امتحان لے گی؟ کتاب لکھے مجھے دے۔ سینکڑوں کتابیں لکھی گئی، علماء نے لکھا اس دور میں، مصر میں لکھی گئی، یہاں تاشقند سمرقند میں لکھی گئی، اور وہاں جو ہے بخارا میں لکھی گئی، ازبکستان میں لکھی گئی، مصر میں لکھی گئی، قاہرہ کے اندر۔ پھر اس طرف جو ہے افریقہ کے جو ممالک ہیں، جب یہ حبشہ ہے، سوڈان ہے، وہاں بڑے علماء تھے، مغرب مراکش وہاں پر علماء تھے، انہوں نے کتابیں لکھی، کتابیں لکھ کے بھیجتے تو فیل کر دیتی تھی۔ اتنا علم تھا اس کے پاس، دینی فاطمہ نام تھا اس کا۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام ہے امام کاسانی، یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک جلد لکھ کر بھیجی، وہ لڑکے نے فیل کر دی، یہ تو جاہل ہے، کچھ بھی نہیں جانتا۔ انہوں نے دوسری جلد لکھی، اس کتاب کا نام ہے بدائع ثنائے، ہر جگہ ملتی ہے، عربوں میں تو عام ہے کتاب بدائع ثنائے، بدائع ثنائے۔ ہمارے اس مدرسے میں بھی ہوگی، مفتی کے پاس ہوتی ہے وہ کتاب، فتوی کی ہے، فقہ کی ہے، فقہ حنفی کی ہے۔ تو بدائع ثنائے 9 جلدیں لکھی انہوں نے، 9 جلدیں اس لڑکی نے پھر کی۔ بتاؤ علم کتنا ہوگا؟ 10ویں جلد جب لکھی اس کے آخر میں گہرے 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 مسائل لکھے، تب جا کر اس لڑکے کو کتابوں میں لکھا ہے وہ ایسے ٹیک لگا کر پڑھتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ نہیں شعر ہے، کچھ جانتا نہیں، کتنا علم حاصل کیا تھا، پھر لڑکی آتی تھی۔ پھر آخر میں جب وہ گہرے 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 مسائل آئے تو انہوں نے کہا ہاں ھذا ھو اعلم منی، یہ ہے کہ مجھ سے بڑا عالم ہے۔ چنانچہ امام کاسانی کے ساتھ نکاح ہوا اس لڑکی کا، اور دونوں کی قبریں یعنی ایک ہی قبر دنیا میں ایسی ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ دفن ہیں۔ ابن تیمیہ کی جہاں قبر ہے دمشق کے اندر، اسی قبرستان میں دونوں میاں بیوی کی قبر ہے، اور لکھا بھی ہوا ہے واحد قبر ہے جس میں میاں بیوی دونوں مدفون ہیں۔ اس زمانے میں بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، بڑے بڑے فقہاء ہوتے تھے۔ پہلے جو ہے فاطمہ مری ہے، بعد میں کاسانی مرے، پہلے فاطمہ کا انتقال ہوا ہے، بعد میں کاسانی کا انتقال ہوا۔ یہ بھی بہت بڑے فقیہ تھے، یہ بھی بہت بڑی فقیہ تھی۔ جب انتقال ہو گیا فاطمہ کا تو ہر جمعرات کو یہ امام کاسانی وہاں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ دنیا میں میں نے تجھے ہر جمعرات کو تیرے پاس آتا تھا، تیرے مرنے کے بعد بھی میں آتا ہوں۔ جب ان کا انتقال کو قریب آیا تبھی میری بیوی کے ساتھ مجھے دفن کرنا۔ اب تک وہ فتویٰ لکھا ہوا ہے وہاں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں کسی کو جانے کی وہاں جا کے دے کہ دنیا کے واحد خبر ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ دفن۔ اچھا جائز ہے ناجائز ہے وہ تو مفتیان کرام جانے۔ اس وقت میں جو ہے ہم سے تو بڑے بڑے مفتی بڑے بڑے علماء رہتے تھے۔ یہی امام کاسانی نے حج کیا، جب حج کیا تو بادشاہ کو پتا چلا کہ امام کاسانی آئے ہیں، بڑے عالم ہے بھی امام کاسانی۔ بادشاہ نے روک لیا، یہ کہا آپ چیف جسٹس مکہ کے چیف جسٹس بنے یہ امام کاسانی۔ امام کاسانی 5 نمازیں ان کے ذمے کر دی حرم شریف کی، 5 نمازیں آپ کے ذمے، اور یہاں جو مسئلہ آئے آپ جو ہے اس کا فیصلہ کرو۔ تو بڑی ڈگری ملی۔ امام کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیوی کو خط لکھا فاطمہ کو، کبھی میں تو یہاں کا امام بھی بن گیا ہوں اور یہاں چیف جسٹس بھی بن گیا ہوں، سپریم کورٹ کا ہیڈ بن گیا میں وہاں پر، مجھے میں نے یہاں قیام کر لیا۔
جی فاطمہ کو خط ملا تو فاطمہ نے جواب کیا دیا؟ کوئی دوسرا پرچہ نہیں، وہ جو خط تھا اس نے بھی پیٹھ پر پشت پر صرف اتنا لکھ دیا تم کیسے حنفی ہو، تو تم کیسے حنفی ہو؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو مکہ میں زیادہ قیام مکروہ ہے، اور تم نے یہ فتویٰ لکھا ہے اپنی کتاب کا بدائے ثنائے کے اندر، اور تم نے کیسے قائم کر لیا وہاں؟ لیکن امام صاحب کہتے تھے مدینہ میں زیادہ قائم کرو، مکہ میں زیادہ قائم مت کرو، کیونکہ مکہ میں ارادے پر بھی پکڑ ہے، مدینہ میں ارادے پر پکڑ نہیں ہے، مکہ میں تو یہ ہے ممن یرید فیہ بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألیم، مدینہ منورہ میں یہ چیز نہیں ہے، وہ تو پورا امام کاسانی کو بیوی نے متوجہ کیا، جب پتہ چلا انہیں کہ ہو میں حنفی ہوں اور میں نے کیا نا حنفی مسلک کی مخالفت کی، فجر کی نماز پڑھائی اور نکل پڑے وہاں، فجر سے لے کر ظہر تک کا وقت یہاں بہت ہوتا ہے، بعد میں تو نماز پڑھ قریب قریب وقت میں آتی رہتی نماز کو نکلتا ہے، لیکن فجر سے لے کر ظہر تک کا وقت بڑا لمبا ہوتا ہے، اور نکل گئے، بادشاہ ڈھونڈتا رہا، ارے کہاں گئے کم نہیں ملے، یہاں آ گئے، پھر یہاں آ کر جو انہوں نے کام کرنا شروع کیا، مختصر وقت میں قصہ بہت قصے ہیں اس قسم کے، اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ لائے گا تو تفصیل سنائیں گے انشاءاللہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورتوں نے بھی کام کیا ہے، تو آپ اپنی پڑھائی کے ساتھ ہی آپ ڈاکٹر نہیں بعد میں پہلے مومنہ ہیں، آپ جو ہے پائلٹ بعد میں، کوئی پائلٹ اور نہیں ملتی ہے مسلمان، ہم کہتے ہیں کہ بیٹا تم پائلٹ بعد میں ہو، پہلے مومنہ آپ ڈاکٹر نہیں ہے، بہت دنیا کے تیرے مسلمان ڈاکٹر نہیں ہے، تو تم ڈاکٹر نہیں بعد میں ہو، مومنہ کہیں، اس لیے اطاعت اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، اپنے اندر بیداری لانا۔ اب آپ لوگوں کو میں ایک ہدیہ دیتا ہوں، اور بہت آسان ہدیہ ہے کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث۔ 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 2 محل تیار، 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 3 محل تیار، 40 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 4 محل تیار۔ تو آج کیونکہ ہمارے واٹس ایپ پر سبق جو ہے ساری دنیا میں جاتے ہیں الحمدللہ، آپ کے عقل کو ہی پہنچ جاتے ہوں گے کہیں نہ کہیں سے انشاءاللہ، اور کچھ گھبرانے کی بات نہیں، آج کل میرے سبق لوگ مجھے ہی بھیجتے ہیں، میرا قرآن کا ترجمہ مجھے ہدیہ دیتے ہیں، پہچانتے نہیں کہ میں نے ترجمہ کیا ہے، میری کتاب لوگ مجھے ہدیہ دیتے ہیں، تو ہر جگہ یہ سبق پہنچتے ہیں۔ تو میں سب کی تشکیل کرتا ہوں کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو تو روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور ایک ساتھ بھی پڑھنا۔ آپ انہیں اپنے گھر سے آفس کی طرف آ رہی ہو، چلتے چلتے 20 مرتبہ پڑھ لیا، روٹی بنا رہی ہو 20 مرتبہ پڑھ لیا، لسی بنا رہی ہو 25 مرتبہ پڑھ لیا، 24 گھنٹے میں پورا کرنا ہے، بہت آسان ہے، جا رہی ہو آ رہی ہو ماشاءاللہ۔ کئی ہمارے ڈاکٹروں کو ہم نے دیکھا، وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، مجھے ڈاکٹر ملے انہوں نے کہا ہم گھر سے نکلتے ہیں، وہاں پہنچتے 5 گھنٹہ میں لگتا ہے، تو ہم گاڑی کے اندر اپنا جو ہے 313 پورا کر لیتے ہیں۔ اگر روزانہ بنگلے بناؤ 31 بنگلے، عقل کنواں میں اپنے گاؤں میں تو پراپرٹی بہت بنا دی، اب میں کہتا ہوں جنت میں پراپرٹی بناؤ، اور آپ روزانہ 31 بنگلے بناؤ گی انشاءاللہ، تو کوئی بھی انکم ٹیکس والا آ کر آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ دنیا میں تو 2 بنگلے بنا لو آپ، انکم ٹیکس والے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میرے 3 ہدیے آپ کو دے رہا ہوں، اس کو پابندی سے پکڑ لو، اس کے بعد جو دعا مانگو گی اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ ایک ہے کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، دوسرا ہے 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال دو، مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ اور تیسرا کہ 313 مرتبہ استغفار پڑھو، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یہ بھی کہہ سکتی ہے، یا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ بھی کہہ سکتی ہے۔ یہ مختصر ہے، تو درود شریف کو مختصر ہم بنا سکتے ہیں، استغفار کو مختصر کر سکتے ہیں، سورہ اخلاص کو مختصر نہیں کر سکتے۔ ایک ڈاکٹر نہیں آتی کہ جو شکاگو میں ہے،
ہمارے گجرات کی ہے، اس نے کہا کہ حضرت جب سے میں نے یہ سنا 313 مرتبہ والا، الحمدللہ 10 لاکھ مرتبہ میں نے سورہ اخلاص پڑھا ہے۔ آپریشن کرتے کرتے بھی سورہ اخلاص پڑھتی رہتی ہے، کوئی بھی جہاں جانا ہے تو 10 لاکھ مرتبہ میں نے پڑھا۔ 5 لاکھ آپ کو ہدیہ دیا، 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا۔ لیکن حضرت جی یہ بتائیے مجھے بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بنگلے ملیں گے،